یہ پیوا زن گاؤں کا نام ہے. اس وقت میں یہاں پہ موجود ہوں اور زیارت کے لیے آیا ہوں امام زادوں کی. یہ احمد آباد کا ایک پہنچ کر بنا لوت جیسی آپ کراس کریں گے احمد آباد کی طرف مڑیں گے تو احمد آباد سے آگے آپ اس گاؤں میں موجود ہیں. یہ پیوا زن گاؤں کا نام ہے. اس وقت میں یہاں پہ موجود ہوں اور زیارت کے لیے آیا ہوں امام زادوں کی. یہ احمد آباد کا ایک پہنچ کر بنا لوت جیسی آپ کراس کریں گے احمد آباد کی طرف مڑیں گے تو احمد آباد سے آگے آپ اس گاؤں میں موجود ہیں. اور اس گاؤں میں خوبصورتی یہ ہے کہ خزاں کی وجہ سے جو ہے پتے جھڑ چکے ہیں اور درخت جو ہے اپنی ٹہنیوں کے ساتھ تانے کے ساتھ موجود ہیں. اور یہ ہیں وہ امام زادے جن کی ہم زیارت کو آئیں. ہم کچھ مہینے پہلے بھی آئے تھے یہاں پر اور یہ اس وقت کرونا کی وجہ سے زیارت بند تھی. زیارت کا نام ہے امام زادہ ہاشم و محتشم. جائیں گے اندر دیکھیں گے زیارت کریں گے آپ کو ان کے بارے میں بھی بتائیں گے اور بہت سی باتیں کریں گے آج ہم اور اس علاقے کو بھی تھوڑا سا ایکسپلور کریں گے. میں اس کا آپ کو کمپلیٹ ایڈریس جو ہے وہ ابھی بتانے والا ہوں. پہلے میں آپ کو دربار کا ظاہری جو حصہ ہے کنسٹرکشن ہے وہ میں آپ کو دکھاتا چلوں. السلام علیکم یا علی مدد. جس زیارت پہ میں لے کر آیا ہوں یہ ہاشم و محتشم ہے اور یہ پیوا گن ولیج میں ہے اور بیسیکلی مشہد سے 55 کلومیٹر کے فاصلے پر جو ہے وہ احمد آباد ہے. بنا لوت سے تھوڑا سا آگے اور بنا لوت کے ہی وہ پڑتا ہے. اور اس کے بعد پیوا گن جو ہے وہ مزید اندر آ جاتا ہے. ہارڈلی 10 سے 15 کلومیٹر کے اندر ہوتا ہے اندر ہے. اور یہاں پہ جو زیارت ہے وہ ہاشم و محتشم کی ہے. چلتے ہیں اندر زیارت کرتے ہیں اور آپ کو مزید ڈیٹیل دیتے ہیں. بہت ٹھنڈ ہے ویسے تو اور ٹھیک ٹھاک یہاں کا ٹمپریچر مجھے جو اس وقت لگ رہا ہے وہ 2 یا 3 ہے. زیارت گاہ امام زادہ زادگان ہاشم و محتشم. اندر چلیں زیارت کے لیے پھر آپ کو بتاتے ہیں یہ کن کی نسل میں سے ہیں. بہت ہی پرسکون زیارت ہے ہاشم و محتشم. زیارت پہلے کر لیتے ہیں.
ہاشم و محتشم. امام زادہ ہاشم و محتشم جو کہ امام موسیٰ کاظم کی آل میں سے ہیں، بلکہ ان کے پوتوں میں سے ہیں، یعنی کہ آل میں سے ہیں. اس دربار کی جو خاصیت ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور یہ کیونکہ پہاڑی علاقوں میں ہے، اور یہاں پہ جو سب سے پرانی ایک عبارت ملی ہمیں، وہ میں آپ کو زیارت کرواتا ہوں. یہ تقریباً 981 ہجری میں جو ہے ہمیں یہ ملی ہے، اور یہ لکھی ہے کندہ، اور اس کو جس پہ عبارت لکھی ہے وہ یہ ہے کہ سعید الشہیدی لیٹ جو تھے مبارک المشہر خواجہ یلاد، انہوں نے یہ شہر جو ہے وہ بسایا تھا، اور انہیں یہاں پر یہ دو امامزادے اس زمانے میں ملے، اور انہوں نے پہلی بار جو کندھا کیا، ان کے ٹوم بنایا یا تربت بنائی، اس پہ یہ کندھا کی عبارت. اور یہ صحیح سے تھوڑا دکھاتا ہوں تاکہ آپ ریڈ کر سکیں. تقریباً اس عبارت کو بھی لکھے ہوئے 1000 سال سے اوپر ہے، اور اسی طرح یہ ایک قدیمی اس یہاں ان دونوں کی تربت کے اوپر کا یہ سٹون ہے جو لگا ہوا تھا. امام زادہ ہاشم و محتشم. آگے بڑھیں تو اس تربت کے ساتھ ہی جو ہے وہ چھوٹے سا ایریا بنا ہے، سٹنگ ایریا ہے، جہاں پر لوگ آ کے اپنی عبادات کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر مختلف مجالس بھی جو ہے وہ کی جاتی ہیں. بہت شاندار ہے، سکون ہے بہت یہاں پر، اور پرسکون جگہ ہے. چھوٹا سا کچن بھی ہے، یہاں سرو بھی کیا جاتا ہے. کیونکہ ہم ڈے ٹائم میں آئے ہیں تو اس وجہ سے ابھی مینجمنٹ یہاں کی موجود نہیں ہے اس وقت. اس گاؤں کے اور بھی شہداء جو ہیں یہاں پہ موجود ہیں، اور یہ ان کی لسٹ ہے. چھوٹی سی لائبریری بھی بنائی ہوئی ہے ادھر. ان کی تربت کے پاس اور بھی قبریں ہیں، اور کیونکہ جب کہیں امام زادے مدفن ہوئے، لوگوں نے ادھر جو ہے وہ ظاہر ان کی قبروں سے بھی خوشبو آتی تھی، اور ان پہ ایک روحانیت اور ایک پرسکونیت تھی اس زمانے میں. تو لوگ بھی انہی کی قبروں کے ساتھ جو ہے اپنی بھی قبریں بنانے لگے، اور ایک قبرستان کی شکل انہوں نے اختیار کر لی. میں بھی کہ یہ ہو سکتا ہے کہ
خدا نے ایسا چاہا یا اہل بیت نے چاہا، تاکہ وہ اس وقت ان کا روپوشی ہی بہتر تھی، کیونکہ اہل بیت دنیا سے پردہ بھی کرتے تھے، تو ان کی قبروں کو کھود کے ان کے جسم خاکی کو نکال کر اس کی بے حرمتی بھی بہت سے لوگوں نے کی ہے پاس میں، جو ہسٹری میں لکھی ہوئی ہے اور لوگ کرتے رہے ہیں، اور اب بھی جو ہے یہ سلسلہ جاری ہے۔ مگر ظاہر اہل بیت اپنی حفاظت خود بھی کرتے تھے، اور ارد گرد کے لوگ بھی ایسے ہوتے تھے جن کے دلوں میں خدا نرمی ڈال دیتا تھا، اور اس کے حساب سے وہ اپنی زندگی زیادہ تر روپوشی کی حالت میں کرتے تھے۔ جب ان کا ٹائم آیا آج سے تقریباً 1000 سال پہلے، تو یہ یہاں کے لوکل دیہاتیوں کے خواب میں آئے اور انہوں نے اپنا دیدار کرایا اور اپنا آپ بتایا، اور پھر ان لوگوں نے ان کی تربتوں کو کیا۔ اسی طرح جب یہاں تقریباً 50-60 سال پہلے کی بات ہے کہ جب ایرانی گورنمنٹ کو پتہ لگا ہے، اور انہوں نے اس مزار کو دوبارہ سے ری بلڈ کیا، اور یہاں پہ جو قبرستان بنا ہوا تھا اس قبرستان کو انہوں نے یہاں پہ اور مزید زیادہ مدفون کرنے کی جو ہے وہ اجازت نہیں دی یہاں کے لوکلز کو، اور کیونکہ یہاں شہید بھی لوگ ہوتے تھے، انہیں بھی ان کے دربار کے پاس آ کے دفنا دیا جاتا تھا۔ تو اب کافی عرصے سے یہاں جو ہے وہ دفنانے کا سلسلہ نہیں ہے، مگر جو پہلے یہاں موجود تھے، اور جس جگہ پہ میں کھڑا ہوں اور یہ دربار کے ارد کا آتا ہے، یہاں پر جو ہے وہ جو شہید ہیں ان کے نام کندھا کیے ہوئے ہیں، اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اس علاقے کے لوگوں نے اپنے اس ملک کے لیے، اسلام کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں، اور انہوں نے اپنا آپ جو ہے وہ نچھاور کر دیا اپنے ملک کے لیے۔ ان کی چھوٹی سی یاد کے لیے ان کی تربت کیونکہ فرش بنا دی گیا ہے، تو دیواروں پہ ان کی یادیں جو ہے وہ کندھا کر دی گئی ہیں، ان کے سن پیدائش ہے اور سن شہادت بھی ہے وہ کندھا ہے۔ اسی طرح ان دیواروں کے سائڈ پہ کر دیا گیا ہے جو قبریں نیچے ہیں۔ بہت پرسکون جگہ ہے، اور واقعی یہاں پر آنا چاہیے اور محسوس کرنا چاہیے، اپنی محسوسات کو آن کرتے ہوئے، تاکہ پتہ لگے کہ اہل بیت کا کتنا بڑا جگرا تھا، اور کتنے وسعت کے ساتھ اور کتنی خاموشی اور عقل اور دانائی کے ساتھ علم کا سلسلہ جاری رکھا۔ اماموں نے نہیں رکھا، بلکہ اماموں کی آل نے بھی رکھا، ان کی آل نے بھی، ان کی آل نے بھی، اور کئی نسلوں تک نے جو ہے یہ سلسلہ جاری رکھا، اور آج بھی جاری و ساری ہے۔ آج بھی ہمیں ایسے امامزادے امامزادیاں جو ہیں وہ ظاہر ہو رہی ہیں جو آج سے پہلے نہیں تھیں، کیونکہ اب ان کی ظاہریت کا ٹائم آ گیا ہے، اور جب ٹائم آ جاتا ہے کسی بزرگ کا تو وہ لوگوں کے خواب میں بھی آتے ہیں، لوگوں کو بھی اپنی دیدار کراتے ہیں، اور اپنے علم اور اپنے دربار سے جو انسانیت کی خدمت کر سکتے ہیں وہ چشمہ جاری کرتے ہیں۔ ہم نے تو صرف سنا ہے اور سمجھا ہے چشمہ جو ہے وہ زمین سے جاری ہوتا ہے، ایک چشمہ جو ہوتا ہے وہ آپ کے قلب سے جاری ہوتا ہے، اور ایک قبر سے بھی جاری ہوتا ہے۔ میں نے ایسے کئی تربتوں اور کئی امامزادوں کو زیارت کی ہے جن کے قبر کے نیچے سے بھی پانی بہتا ہے، اور پورے گاؤں اور پورے شہر جو ہے ان سے آباد ہیں، اور وہاں پہ لوگ سروائیول کر رہے ہیں۔ تو میں آپ کو بتا رہا تھا یہ وہ ہاشم و محتشم پوتوں میں سے ہیں امام موسیٰ کاظم کے، جنہوں نے اپنے آپ کو یہاں پر مقیم کیا، اور ان پہاڑوں میں کہا جاتا ہے پیچھے کی طرف جو ہے وہ ان پہاڑوں میں، ابھی تو یہ آبادی ہو گئی، ان پہاڑوں میں پیچھے کی طرف ان کی عبادت گاہ تھی، وہاں پہ یہ رہا کرتے تھے، اور کچھ مقامی لوگ ان کو بکری کا دودھ یا اس وقت جو بھی دمبے کا یا آپ کو اونٹ کا جو بھی دودھ میسر ہوتا تھا وہ دے جایا کرتے تھے، کبھی تھوڑا سا گندم، اور اس طریقے سے ان دونوں بھائیوں نے یہاں پر اپنا وقت گزارا اور اپنی عبادت اور ریاضت میں مشغول رہے، اور دنیا داری سے جو ہے وہ اپنے آپ کو دور رکھا، کم لوگوں سے ملتے تھے، اور زیادہ تر جو ہے وہ روپوشی کی زندگی انہوں نے اختیار کی، کیونکہ جس قافلے سے یہ چھوٹے تھے اور اس قافلے پہ جو اٹیک ہوا تھا اس کی وجہ سے یہ ان پہاڑی علاقوں میں آئے۔ اہل بیت کا یہ شیوا رہا ہے کہ وہ ہمیشہ سے علم کی جو طالب لوگ تھے ان کے
سرپرستی کرتے رہے، اور آج کے دن بھی جو ہے وہ جو بھی علم کا پیاسا ان کے در پر آتا ہے اس کی سرپرستی ضرور کرتے ہیں، اس کو علم ضرور دیتے ہیں جو اس کی استطاعت کے حساب سے ہوتا ہے یا جو اس کے چاہیے ہوتا ہے، جو اس کی خواہش ہوتی ہے۔ تو آج ہم بھی آئے، ہم نے بھی اس چیز کو ایکسپلور کیا، اور آج ہم بھی اس قابل ہوئے کہ ہم نے ان کے بارے میں آپ کو کچھ ڈیٹیل دی۔ یہاں پہ آپ کو ایک اور چیز دکھاتا چلوں، یہ وہ معجزہ ہے جو پانی کی شکل میں بہہ رہا ہے، اور امام زدگان جس پہاڑ پر عبادت کیا کرتے تھے، ظاہر ہے وہاں پانی کی کمی بھی تھی اور گمنام زندگی بھی گزارنی تھی، تو اس کے لیے جو ہے وہ قدرت نے وہاں پہ ایک چشمہ جاری کیا، جو چشمہ آج بھی اسی جگہ سے نکل رہا ہے، اور کوشش کریں گے نیکسٹ ٹائم کبھی آئیں تو اس جگہ کو ڈھونڈ کر اس جگہ کی آپ کو زیارت کروا سکیں۔ تو یہ ایک زندہ جاگتا معجزہ ہے امام زادوں کا، جو آج بھی ان کی تربت کے پاس سے گزر رہا ہے۔ یہ تھی مختصر سا ہمارا ٹور، اور یہاں پر ہم نے آپ کو وہ تمام ڈیٹیل دی اور آنے کا راستہ بھی بتایا۔ یہ راستہ ہم نے ایک سیگمنٹ شروع کیا ہے، جہاں پاسبل ہے ہم جو ہے وہ ٹائم لیپس کے تھرو جو ہے وہ آپ کو ڈسٹینس بھی بتائیں گے، تاکہ آپ کبھی آنا چاہیں تو آپ ہماری ویڈیو کی مدد سے راستہ ڈھونڈتے ہوئے اور راستے کی پہچان کرتے ہوئے ٹھیک جگہ پہ جو ہے وہ آ جائیں، تاکہ آپ کا ٹائم ضائع نہ ہو اور آپ کو وہ نالج ملے، اور یہاں پر جب آپ آئیں تو وہی نالج آپ کو اتھینٹک بھی ملے۔ تو یہاں تک کے لیے میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا، نئے تو سبسکرائب کریے گا اور اپنے چاہنے والوں کو ضرور شیئر کریے گا۔ السلام علیکم، یا علی مدد۔